नामुदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो टॉन्सिल से मुतल्लिक है, जो हमें गले पड़ जाते हैं और इनका ताल्लुक़ होता है इंसान के सबसे बड़े गुद्दत जिगर के साथ। और जितने भी हमारे जिस्म में गिल्टीदार गदूद होते हैं वो सब के सब जिगर के मतहत काम करते हैं, चाहे उसमें हमारे गले के टॉन्सिल्स आ जाएं, चाहे औरत के पिस्तान है, चाहे मर्द के टेस्टिकल हैं, चाहे इंसान की किडनी है, चाहे इंसान की तहाल है, चाहे इंसान का पेंक्रियाज उसको लबलबा कहा जाता है वो है, चाहे इंसान का पित्ता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ग्लैंड से मुतल्लिक हैं, मतलब ये इंसान के जिगर से मुतल्लिक हैं। और इसमें जब भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे बड़ा जो हेड है लिवर इंसान का, उसमें प्रॉब्लम शुरू होगी और प्रॉब्लम शुरू होने के बाद फिर बाकी अज़ा के अंदर उसके सिम्टम्स आना शुरू होंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। टॉन्सिल का पड़ना, गलों का पड़ जाना और फिर इसकी वजह से सेहत के ऊपर इसके बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि ऐसी हालत में अगर आप किसी भी बच्चे का अगर उसके इस प्रॉब्लम का सामना है, किसी बड़े को इस प्रॉब्लम का सामना है, जब आप उसके सिम्टम्स नोट करेंगे तो आपको इक्वल एक जैसी चीज़ नज़र सब में आएगी कि सब लोगों को कॉन्स्टिपेशन के मसाइल का सामना करना पड़ता है। सब लोगों के मुंह से पानी का इखराज होता है रात को सोते हुए, राल की सूरत में तकिया भीग जाएगा, तकिए के ऊपर काफ़ी सारी राल इकट्ठी हो जाएगी और ये एक कैफियत इजहार करती है कि आपके जिस्म में हरारत कम हो रही है। जब भी इस किस्म का प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ेगा तो हमारे जो ग्लैंड्स है वो तस्कीन की हालत में होंगे, यानी हमारा जिगर तस्कीन की हालत में होगा और वो ग्लैंड्स फूलना शुरू हो जाएंगे और फिर वो दोनों साइडों से गले की दोनों साइडों से, बाज़ लोगों में नज़र आता है कि राइट साइड पे ज़्यादा दबाव होता है, लेफ़्ट साइड का कम होता है, बाज़ में दोनों साइडें इक्वल होती हैं और दोनों ही फूलती वो दोनों आपस में टच हो जाती हैं और फिर वहाँ से चीज़ों का गुज़रना एक तकलीफ़ दह मरहला होता है। और फिर ऐसी हालत में बच्चों का जो सेहत है वो नहीं इम्प्रूव हो पाती और बच्चे अपनी फ़िज़िकली जो ज़िंदगी है उसको सही तरह एंजॉय नहीं कर पाते। उसकी वजह होती है कि जब एक बच्चे के अंदर एक नॉर्मल रेंज के अंदर, जब बच्चा एक छोटी सी उम्र के अंदर है, उसमें इस हद तक खुश्की बढ़ जाएगी और हरारत कम हो जाएगी, यानी तुरशी बढ़ जाएगी, तो खटास का बढ़ना उसके लीवर को ब्लॉक करने का सबब बनेगा और उसके निज़ाम इन्हिज़ाम को भी डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ से फिर आगाज़ होता है इंसान की सेहत की तंजली का, यानी कि सेहत गिरना शुरू हो जाती है और सेहत बनती नहीं है। फिर अक्सर जगह पे ऐसा होता है कि ऑपरेट करवा दिया जाता है, तो ऑपरेट करवाने के बाद बाज़ लोगों की खुश फहमी ये होती है कि वो इस किस्म की कंडीशन से छुटकारा हासिल कर चुके, लेकिन हकीकत में जो सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है वो तस्कीन की हालत में मुसलसल रहता है, यानी जिगर इंसान का तस्कीन की हालत में होता है। अगर आप उसको गले का ऑपरेट करके टॉन्सिल्स निकाल भी दें तो उससे आपको कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि खुश्की तो बदस्तूर इंसान के जिस्म में मौजूद रहेगी और जब खुश्की बदस्तूर आपके जिस्म में मौजूद रहेगी तो फिर आपके असाब को खून नहीं मिलेगा और आपका लीवर एक्टिव नहीं होगा। जब आपका सबसे बड़ा गुर्दा एक्टिव नहीं होगा तो यकीन कीजिए कि आपकी सेहत कभी भी काबिल रश्क नहीं हो सकती। आपकी काबिल रश्क सेहत होने में आपके जिगर का अहम किरदार है और जिगर जब तस्कीन की हालत में होगा, उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो चुकी होगी, तो फिर ग्लैंड्स का बनना कोई मुश्किल काम नहीं। अब इसको आप ठीक करना चाहते हैं तो ठीक करने के हवाले से आपको अपने लीवर को एक्टिव करना होगा। अगर किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो उसको मुसलसल गर्म पानी का इस्तेमाल करवाना होगा और उसको अजवाइन और दारचीनी और पुदीने जैसी चीज़ों का और फिर इसमें अदरक, इसके कहवा इस्तेमाल करवाना होगा। फिर उसके अलावा और भी इसके अलावा जो मेडिसन है इसके इस्तेमाल में, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए अलग मेडिसन यूज़ होगी, स्टमक और जो लीवर की सोजिश है जिसकी वजह से वो ग्लैंड्स फूल गए, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के हवाले से अलग मेडिसन इस्तेमाल होगी। अगर यहाँ पे कोई इंसान ये समझता है कि वो किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करके वो फ़ायदा उठा सकता है तो ऐसा मुमकिन नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा निज़ाम फिर क्यों तरतीब दिया। अगर हम किसी एक चीज़ से फ़ायदा उठा सकते, अगर प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल है तो हम एक ही चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम सवेर है, मतलब वो इंसान के खून के अंदर मौजूद है, तो उसके अंदर से उसको निकालने के लिए, साफ़ करने के लिए और लीवर को एक्टिव करने के हवाले से कुछ वक्त दरकार होगा। याद रखें, ऐसी हालत में जो बच्चा होता है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और मुसलसल खाने में ज़िद करता है और उसको ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो पसंद नहीं करेगा, और पसंद नहीं करेगा तो आप जितनी
مرضی کوشش کر لیں وہ استعمال نہیں کرے گا۔ تو ایسی حالت میں آم کا استعمال، کھجور کا استعمال، ہاں یاد رکھیں کہ کھٹاس نہ ہو۔ اگر آم استعمال ہو تو اس میں ایک رتی بھر بھی کھٹاس موجود نہ ہو، کیونکہ ٹونسلز کی وجہ ہی کھٹاس بنتی ہے، جس میں چاول، آلو، گوبھی، مٹر، ٹماٹر، اس میں دہی، اس میں فاسٹ فوڈ، اس میں کولڈ ڈرنک، اس میں چائے، اس میں مالٹا، سیب، جامن، فالسا، ٹاٹری، گول گپے، اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ٹونسلز کو بڑھانے میں ہیلپ کریں گی، کیونکہ یہ سب کی سب جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ جگر کے حصے میں تسکین پیدا کرتی ہیں، یعنی اس کی ورکنگ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں، اور جب ہمارے جگر کی ورکنگ ڈسٹرب ہوتی ہے تو ٹونسلز ہمارے سامنے پھر ہی آنا شروع ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ٹونسلز کا بننا صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے جسم میں کھٹاس ہوگی، اور ایسی حالت میں جب بخار ہوتا ہے تو ہم بخار کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں یا اینٹی بائیوٹک دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کا بنایا ہوا اینٹی بائیوٹک زبردست ہوتا ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، لیکن جو انسانوں کا بنایا ہوا اینٹی بائیوٹک ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹس ضرور موجود ہوں گے، وہ آپ کو فائدہ پہنچائے یا نہ پہنچائے لیکن نقصان ضرور پہنچائے گا۔ تو ایسی حالت میں بچے کی وہ تمام خوراک بند کر دیجئے جس میں خشکی یا ترشی موجود ہے، کھٹاس موجود ہے، ایسی تمام چیزوں کا استعمال ترک کر دیجئے، جس میں چپس، پاپڑ، نمکو، جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں، ہاف بوائل انڈے کا استعمال یا پورے انڈے کا استعمال یا فرائی انڈے کا استعمال۔ ہاں یہ ہے کہ ہاف بوائل انڈے کی سفیدی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر زردی کا استعمال کروائیں گے تو وہ ٹونسلز کے لیے زیادہ نقصان کا سبب ہوگی، کیونکہ ٹونسلز کے لیے وہ چیزیں تمام نقصان دہ ہوتی ہیں جو دیر سے ہضم ہونے والی ہوتی ہیں، جس میں چاول، آلو، گوبھی، روٹی، ٹماٹر، بینگن، اروی، یہ تمام کی تمام چیزیں جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ سب جو میں نے ایکسپلین کی ہیں یہ ساری کی ساری دیر سے ہضم ہونے والی ہیں۔ دہی بھی دیر سے ہضم ہوگی، کیونکہ کھٹاس والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں حرارت نہیں ہوتی، جب حرارت نہیں ہوگی تو اس کو ہضم ہونے میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ صبح کے ٹائم سحری کھائی اور سحری کھانے کے ٹائم، شام کے ٹائم اگر ان کو کیا آ جاتی ہے یا ان کو کسی ٹائم میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الٹی کی کیفیت ہو رہی ہے، منہ میں سے پانی آتا ہے، یا بعض ٹائم کیا آ جاتی ہے تو وہ خوراک جو صبح انہوں نے کھائی ہوتی ہے ویسی کے ویسے نکلتی ہے۔ اسی طرح جو ٹونسلز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کا ہاضمے کا نظام بھی بہت ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر آپ ہاضمے کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیور کو ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ جب لیور کو ایکٹیو کریں گے تو حرارت بڑھے گی، حرارت بڑھتے ہی ترشی ختم ہو جائے گی یا کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ختم کرنا تو مناسب نہیں، کیونکہ ترشی کی انسان کی باڈی میں ضرورت ہوتی ہے۔ نقصان اس کا تب پہنچتا ہے کہ جب یہ اپنے حد سے تجاوز کرتی ہے، اور بچوں میں اسپیشل اگر آپ دیکھیں تو بچوں کے اندر جو بچوں کا مزاج اللہ رب العزت نے ترتیب دیا وہ تر گرم ہے، یعنی رطوبات زیادہ ہوتی ہیں، اور رطوبات زیادہ ہوتی ہے تو بچہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ اگر بچے کے اندر خشکی بڑھنا شروع ہو جائے، تیزابیت بڑھنا شروع ہو جائے، خون اس کا گاڑھا ہونا شروع ہو جائے، معدہ اس کا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے بچے کی گروتھ بھی رک جائے گی، اور بچے کے جسم کے اوپر روپ نہیں آئے گا، اور بچہ چڑچڑاپن کا شکار ہوگا، اس کی میموری شارٹ ہو جائے گی، اس کی یادداشت میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب کا سب جڑا ہوا ہے کھٹاس کے ساتھ، ترشی کے ساتھ۔ اس کی مثال آپ ایک اور لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان بوڑھا ہوتا ہے اور بڑھاپے میں جا کے اکثر دیکھیں گے اس کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، یا بعض وقت دیکھیں گے اس کا منہ مکمل طور پہ خشک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں بچے کے اندر، تو بچے کے اندر بھی یہی کیفیت سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جن بچوں کے ٹونسلز کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے بال خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بال رف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے دو منہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ سب کی سب جو توانائی ہے یہ انسان کے خون سے حاصل ہوتی ہے، اور جب خون میں توانائی کم ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ٹونسلز کو ٹھیک کرنا ناممکن نہیں ہے، آسان بھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم صحیح طرح سے چیزوں کو جج کریں اور اس کے کنڈیشن کے مطابق صحیح فیصلہ کریں تو یقیناً ہم اپنی زندگی کو ایک بہتر ڈگر پہ چلا سکتے ہیں اور بہتر صحت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جتنی زندگی ہمیں ملی ہے اس کو بہترین طریقے سے گزارنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ کل بھی ایک دوست نے یہی بات کہی کہ بیماری اور شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو میں نے اس سے فوراً کہا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیجئے کہ بیمار اللہ پاک کبھی بھی نہیں کرتے۔ آپ ثابت کر دیں، جتنے دوست ہیں سب کو چیلنج ہے کہ اللہ رب العزت بیمار کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ رب العزت بیمار نہیں کرتے۔ انسان خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت ضرور شفا دیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ انسان کیا کچھ کرے گا، اس لیے جب اس نے اس دنیا کو تخلیق کیا تو اس قانون فطرت سے جڑے ہوئے تمام چیزیں وہ ہمارے سامنے ترتیب دے دیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی صحت کو بحال کر سکتے ہیں۔ اور یہ چونکہ ٹونسلز کا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ
جو تقریباً گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دوست کی فرمائش بھی تھی اور کوشش کی کہ اس کے اوپر ایک سیر حاصل ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ایلوپیتھک جب ٹریٹمنٹ ہم کرواتے ہیں تو ہم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں یا پین کلر کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ چیزیں انسان کے اسٹمک کو اور ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے تو جو ٹونسلز کے پیشنٹ ہیں یا بچے ہیں جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب جن کے ٹونسلز کا مسئلہ بنتا ہے، گلے پڑ جاتے ہیں جن کو، وہ سب کے سب پرابلم ایک ہی جیسی کنڈیشن میں کھڑے ہوں گے کہ سب کو کانسٹیپیشن کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، گیسٹرک کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، سم ٹائم منہ کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں رہے گا، زبان کا کلر بھی بعض وقت ریڈ زیادہ ہو جاتا ہے اور بعض وقت چھالے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور بعض وقت میں زبان کا کلر سفید محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ سارے سمٹمز ہیں تیزابیت کی وجہ سے، جب ٹونسلز بنتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور ایسی حالت میں ہمیشہ گرم چیزوں کا استعمال فائدہ کرے گا، کیونکہ گرم چیز جگر کی تسکین کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو تحریک میں تبدیل کر دیتی ہے، اور جب تحریک میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ جو تسکین کی وجہ سے جو پھولنے کا عمل ہوتا ہے تو وہ سکیڑ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو وہ سکیڑ کا شکار ہوگی، اور جب آپ لیور کے اوپر اس کی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں گے تو وہاں سے آپ کے جب وہ لیور کے اوپر ورکنگ جب بڑھے گی تو اس کے اوپر دباؤ بڑھے گا، تو اس کا جو تسکین کا عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر ٹونسلز اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں گے اور صحت خود بخود آٹومیٹک انسان کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔